تانیہ ڈبل سائیڈڈ گیم کھیل رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ درِ نایاب کو زاویہ سے بدزن کرنا چاہتی ہے اور درِ نایاب کے دل میں زاویہ کے لیے شک پیدا کروا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ فلرٹ قسم کا لڑکا تھا اور بہت زیادہ گرل فرینڈز رہ چکی ہیں اس کی شادی سے پہلے، اسی لیے تو اس نے شادی نہیں کی تھی اب تک، اور پھر اس کا اپنی سیکرٹری سے بھی چکر چل رہا ہے۔ دوسری طرف اب وہ زاویہ کے دل میں بھی درِ نایاب کے لیے شک پیدا کروا رہی ہے۔ زاویہ کے بھائی جنید کے ساتھ درِ نایاب کھڑی ٹکے فرائی کر رہی ہوتی ہے تو تانیہ فوراً سے زاویہ کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے باتوں میں الجھا لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ دیکھو کتنی خوش نظر آ رہی ہے نا درِ نایاب تمہارے بھائی کے ساتھ، ان لوگوں کے انٹرسٹ بھی بالکل سیم ہیں، تم نے تو بلا وجہ ہی اس بیچاری کو اتنا ڈرا دھمکا کے رکھا تھا اور اتنا زیادہ اس کے اوپر ہولڈ رکھنا چاہتے ہو، شکر ہے میری تم سے جان چھوٹ گئی اور وہ بیچاری پھنس گئی۔ زاویہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ میری باتیں مان جاتی ہے لکیلی، اسی لیے وہ میری بیوی بن سکی۔ تانیہ اب زاویہ کو مزید غصہ دلانے کے لیے اس سے یہ بھی بتائے گی کہ درِ نایاب تو تمہاری ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتی ہے اور اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح تم نے اس کو اس کے گھر والوں سے ہی ملنے سے روک دیا۔ زاویہ جس کو لگتا تھا کہ درِ نایاب اپنی ہر بات دادی سے شیئر کرتی ہے اور اس نے اسپیشلی اس کو منع کیا تھا کہ اب دادی سے یہ بات شیئر مت کر دینا، جب اسے پتا چلتا ہے کہ درِ نایاب نے یہ بات تانیہ سے بھی شیئر کر دی ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہیں رہتی، اور تانیہ تو پہلے سے ہی جانتی ہے کہ زاویہ کے موڈ کے خلاف اگر تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو اس کو کتنا شدید غصہ آتا ہے، ایک دم سے اس کا موڈ ہی بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد پکنک پہ بھی زاویہ کا موڈ آف ہی رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کب گھر جاؤں اور تانیہ اور جنید میرے سامنے نہ ہو تو میں درِ نایاب کو ڈانٹ سکوں اور سمجھا سکوں کہ اس کو بلا وجہ اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر درِ نایاب دادی سے باتیں کرتی ہے تو دادی اسے کہتی ہیں کہ تمہیں گھر سنبھالنا اتنے اچھے سے آتا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ گھر کا سارا ہولڈ ایک دفعہ تم سنبھالو اور اس کے بعد اس گھر والوں کو تمہاری مرضی کے بغیر اس گھر میں کچھ بھی کرنے کی عادت ہی نہ ہو۔ درِ نایاب کہتی ہے کہ میں بھلا کیسے ہولڈ سنبھال سکتی ہوں؟ دادی کہتی ہیں کہ بھائی تم اس گھر کی بڑی بہو ہو اور بڑی بہو کی بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تم جو بھی فیصلہ لینا چاہو گی میں اس فیصلے میں تمہارے ساتھ شامل ہوں گی، اس لیے بلا جھجک کوئی بھی فیصلہ لے لو۔ درِ نایاب کے ہاتھ میں جب یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے، دادی اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، تو سب سے پہلے تو وہ نوکروں کی تنخواہ بڑھا دیتی ہے۔ نوکر جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں اس گھر سے، وہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور درِ نایاب کو بے شمار دعائیں بھی دینے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نگار گھر آتی ہے تو نوکر اس کو بھی بتاتے ہیں کہ بڑی بیگم صاحبہ نے ہماری تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ نگار کو بڑا شدید غصہ آتا ہے کہ درِ نایاب خود کو سمجھتی کیا ہے، اس گھر کی مالکن سمجھ کے بیٹھی ہے، ابھی تک تو میں زندہ ہوں، آخر میری مرضی کے بغیر وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہے؟ وہ غصے میں درِ نایاب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے نوکروں کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ تو درِ نایاب کہہ دیتی ہے کہ جی ہاں یہ میں نے ہی کہا ہے۔ تو نگار بیگم اس پہ برس اٹھتی ہیں کہ تمہیں اتنا اختیار آخر دیا کس نے تھا؟ درِ نایاب کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں نوکروں سے اچھے سے اس گھر کی صفائی اور سارے کام کرواؤں، لیکن مجھے یہی لگا کہ ان کی تنخواہ شاید مناسب نہیں، تو میں نے دادی سے پوچھ کے ہی یہ فیصلہ لیا ہے۔ نگار بیگم کو تو اب مزید غصہ آتا ہے، وہ تو پہلے ہی دادی سے چڑتی ہیں کہ اگر وہ ساری جائیداد کی مالک نہ ہوتی تو شاید نگار بیگم تو ان کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی اور فوراً گھر سے دھکے مار کے باہر نکال دیتی، لیکن ان کی جائیداد کی وجہ سے ان کو تو برداشت کیا ہوا ہی تھا، اب آگے سے اس درِ نایاب کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اور اس کی بکواس سے فیصلے بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ سوچتی ہیں کہ اس کے بارے میں تو وہ زاویہ سے ہی بات کریں گی کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ آخر اس کی اوقات کیا ہے جو خود کو اس گھر کی مالکن سمجھ کے بیٹھی ہے۔ اس کے بعد درِ نایاب سب کے کمروں کی خود کھڑے ہو کے ان سے صفائی کرواتی ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ جویریہ کے کمرے کی کافی عرصے سے صفائی نہیں ہوئی تو وہ نوکر سے کہتی ہے کہ آپ اس کمرے کو کھول دیجئے اور میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، آپ کو ساری صفائی کرنی ہوگی۔ نوکر اسے بتاتے بھی ہیں کہ جیفی میڈم کو
بہت شدید غصہ آتا ہے اگر ان کی غیر حاضری میں کوئی ان کے کمرے میں داخل ہو، لیکن درے نایاب کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ بڑا اچھا کام کرنے والی ہے کہ شاید جویریہ اتنی مصروف ہے اسی لیے وہ اپنے کمرے کی صفائی نہیں کروا پاتی ہوگی، اور میں اس طرح اس کے کمرے کی صفائی کرواؤں گی تو اس کو ایسے لگے گا کہ میں نے اس کی ہیلپ کی ہے، اور اس کے بعد شاید وہ میری فرینڈ بھی بن جائے اور مجھ سے خوش بھی ہو جائے۔ لیکن جویریہ کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی چیزیں ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ نوکروں پہ چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میری غیر حاضری میں آخر تم لوگوں نے ہمت کیسے کی میرے کمرے میں گھسنے کی؟ میں نے بارہا منع کیا ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی میرے کمرے کی صفائی نہیں کرے گا۔ تو نوکرانی ڈرتے ڈرتے بتاتی ہے کہ یہ تو بڑی بھابھی صاحبہ نے کہا تھا، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہی آپ کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھیں۔ پہلے ہی نگار بیگم اتنی ساری شکایتیں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور اب یہ جیفی بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ زاویار بھائی کب آفس سے واپس آئیں اور ان کو بتاؤں کہ ان کی بیگم گھر میں کیا کرتی پھرتی ہیں، بلا وجہ ہی سب کو تنگ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف تانیہ، جو کہ چاہتی ہی نہیں کہ زاویار اور درے نایاب ایک دوسرے کے قریب بھی بیٹھیں، وہ چاہتی ہے کہ کل کا دن ہی ہو اور زاویار کو اس درے نایاب پہ اتنا شدید غصہ آئے جتنا کہ نگار خالہ کو اور ہمیں آتا ہے، اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کو گھر سے نکال باہر پھینکے۔ وہ نوکرانی سے زاویار کی سب سے فیوریٹ ٹائی منگواتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے، اور اس کے بعد سیٹ کر کے واپس زاویار کی الماری میں رکھ دیتی ہے۔ زاویار جس کے سارے کام پہلے تو نوکر ہی کرتے تھے، لیکن درے نایاب اس کو اسپیشلی کہتی ہے کہ اب سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کپڑے بھی میں سنبھالوں اور آپ کے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کروں، آپ کے کھانے پینے کی روٹین سب مجھے بتا دیجیے، اور اب سے میں ہی آپ کے لیے کھانا بنایا کروں گی۔ باقی گھر والے اگر میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے تو کیا ہوا، لیکن میں آپ کے لیے آپ کا ڈائٹ والا ہی کھانا بناؤں گی۔ زاویار خوش ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ درے نایاب سے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی بڑی رسپانسبلٹیز لینے کی ضرورت نہیں، گھر پہ اتنے زیادہ نوکر موجود تو ہیں، لیکن جب درے نایاب بہت زیادہ اصرار کرتی ہے کہ مجھے پسند آئے گا اگر میں آپ کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گی، اور پھر ویسے بھی تو میرے پاس سارا دن کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، اب تو آپ نے مجھے میرے گھر والوں سے بھی ملنے سے منع کر دیا ہے تو میں کروں گی کیا؟ تو زاویار بھی مان جاتا ہے اور اسے پرمیشن دے دیتا ہے۔ اب جب زاویار دیکھتا ہے کہ اس کی فیوریٹ ٹائی جل چکی ہے تو وہ درے نایاب کے اوپر چلانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ درے نایاب بھی حیرت سے دیکھتی ہے کہ یہ کیسے جل گئی، میں نے تو سارے کے سارے کپڑے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی پریس کروا کے آپ کی الماری میں ہینگ کیے تھے اور تب تو کچھ بھی نہیں جلا تھا، لیکن زاویار کہتا ہے کہ تم نے کل ہی رسپانسبلٹی لی تھی نا کہ میرے سب کپڑے وغیرہ تم سنبھال کے رکھو گی، تو یقیناً تم اس کے بارے میں جانتی ہوگی، جلا کے واپس الماری میں بھی رکھ دی۔ اتنی زیادہ جہالت مجھے بالکل پسند نہیں۔ درے نایاب زاویار کو اپنی صفائیاں پیش کرتی ہے، لیکن زاویار تو کچھ بھی سننا ہی نہیں چاہتا، وہ ڈانٹ ڈپٹ کے درے نایاب کو چپ کروا دیتا ہے۔ ادھر جب نگار بیگم اور جیفی بھی درے نایاب کی شکایتیں لے کے آتی ہیں تو زاویار اسے کہتا ہے کہ تمہیں آخر گھر کے کاموں میں اتنا انوالو ہونے کی ضرورت کیا ہے، تم آرام سے نہیں رہ سکتی؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تم جیسی فیملی سے تعلق رکھتی ہو وہاں پہ نوکر نہیں تھے اور تمہاری بھابھی نے تم سے نوکروں کی طرح سارے کام لیے، لیکن اب تو یہ عادتیں چھوڑ دو، اب تم ایک امیر کروڑ پتی گھر کی بہو ہو، پتہ نہیں کب خود کو بدلو گی۔ تمہاری یہ باتیں جو پہلے مجھے خوبیاں نظر آتی تھی اب وہ مجھے تمہاری خامیاں دکھائی دینے لگ گئی ہیں۔ درے نایاب تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے دادی کے پاس پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ دادی سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتی۔ دادی اس سے پوچھتی ہیں کہ آخر کیا ہوا، کیا تمہیں کسی نے ڈانٹ دیا؟ پر درے نایاب نے سوچ لیا ہے کہ اب سے وہ دادی یا کسی سے بھی زاویار کی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زاویار کو یہ بات پسند نہیں۔ درے نایاب تو سب کچھ ویسا ہی کرنا چاہتی ہے جیسا کہ زاویار کو پسند ہے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے، اس سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور زاویار کے سمیت گھر کے باقی سب لوگ بھی اس پہ مزید غصہ ہوتے ہیں۔ تانیہ کی چالیں بہت حد تک کامیاب تو جا رہی ہیں، لیکن کیا وہ زاویار کے دل میں درے نایاب کے لیے اتنی نفرت پیدا کروا سکتی ہے کہ ان کا رشتہ ختم کروا دے؟ اور اگر ان کا رشتہ ختم ہو بھی جائے تو کیا زاویار اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔